بھی وقت ہے، نہ کھیلیں بابا، نہ کھیلیں اس سے. ہم نے 2 دفعہ یہ کھلواڑ کیا ہے اور ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ایک دفعہ 1970 میں ہم نے الیکٹڈ لوگوں کو حکمرانی نہ دی، بدقسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹا. دوسری دفعہ 1977 میں گڑبڑ ہوئی، مرد آباد زندہ آباد تحریکیں چلیں، نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی ہوئے. اب کی بار پاکستان بہت کمزور ہے. نہ چھیڑ ان چیزوں کو، بس جنہوں نے جیتا ہے انہیں بسم اللہ کر کے وہ کر دیں. بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں پاکستان آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت کو سرچشمہ بنا کے قیامت تک چل سکتا ہے، بہترین بن سکتا ہے، ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے اور دنیا کے قوموں میں اس سے چل سکتا ہے. باقی اگر خواہ مخواہ مفت میں لوگ وہ کر رہے ہیں، بعض ہمارے دوست آپ کے اخباروں والے بھی، میں معافی چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، وہ بھی کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے طاقتور ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ فرانس کی اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور ہے؟ وہ بھی ہیں، ان کی ایجنسیاں بھی، وہ الیکشن پارلیمنٹ کو جا کے بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے، بی کیئرفل. آپ الیکشن سے پہلے اس کو مت چھوڑو، اس کو چھوڑو، یہ بربادی کا راستہ ہے. کم سے کم اس راستے پہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں، کسی کے ساتھ بھی. ان کی مہربانی آئے تھے. پاکستان میں جو پارٹی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھے گی، جو پارٹی پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھے گی، پشتونخوا ملیروں پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. مجھے بہت افسوس ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کے خدا ان کو زندہ رکھے، خدا ان کی عزت بچائے رکھے. میاں محمد نواز شریف سے ہمارا رشتہ اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. اردو میں کہتے ہیں اس گھر کو اگ لگ گئی، گھر کے چلا